پارلے جی بسکٹ بھارت کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بسکٹ ہے۔ بہت سے لوگوں نے انڈین چینلز پر اس کا ایڈ بھی دیکھ رکھا ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق اس بسکٹ کو بنانے والی کمپنی ایک ماہ میں اس بسکٹ کے 1000 ملین یعنی 1 ارب پیکٹس تیار کرتی ہے۔ بھارت میں کروڑوں لوگ صبح ناشتے میں پارلے جی بسکٹ چائے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ آخر اس بسکٹ میں ایسی کیا بات ہے کہ کروڑوں لوگ ناشتے میں یہ بسکٹ استعمال کر رہے ہیں؟ شاید ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمیں اپنے خواہ کے رونے دھونے سے فرصت کہاں۔ جی ہاں، بھارت میں اس بسکٹ کے بے تحاشا استعمال کی سب سے بڑی وجہ ان کے مخدوش مالی حالات اور سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنا ہے۔ یہ بسکٹ بھارت کی کرنسی کے مطابق 5 روپے فی پیکٹ کے حساب سے دستیاب ہے۔ بھارت میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو صبح کا ناشتہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ بسکٹ چائے کے ساتھ کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ اس بھارت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے چرچے ساری دنیا میں زبان زد عام ہیں۔ اس شادی کو لے کر ہمارے بہت سارے نو دولتیے، نیم دولتیے اور مائکرو دولتیے ٹھنڈی آہیں دھر رہے ہیں۔ مارے گئے، لٹے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، وہ آسمان سے تاڑے توڑ لائے، ہائے ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور یہ اس طرح کی مایوسی کے کئی تحفظ زدہ صبح و شام افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ یاد رہے، بھارت کی ٹوٹل آبادی 1.4 ارب یعنی 140 کروڑ ہے، اور ان میں سے آدھی سے زیادہ آبادی یعنی 70 کروڑ لوگ کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہے، اور یہ وہ کچی آبادیاں نہیں جو آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہیں۔ بھارت میں کچی آبادیوں یا سلمز کا مطلب ہے کہ گندے نالے، گٹر، تحفظ زدہ جگہیں، اوپر لوگ ٹین کی چھتیں ڈال کر چھوٹے چھوٹے خیمے نما گھروں میں 10، 12، 15 لوگ مل کر رہتے ہیں۔ گرمیوں میں یہی ٹین کی چھتیں تندور بن جاتی ہیں، مگر وہ لوگ ان میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو ایسی کچی آبادی پاکستان میں کہیں ایک بھی نہیں ملے گی۔ ان کے 1.25 ارب میں سے 70 کروڑ سے زائد کے پاس واش روم تک کی سہولت نہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے ٹی وی چینلز، اخبارات اور میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سیلز بارہا کہہ چکے ہیں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ گندگی یہاں تک کہ ان کی سڑکیں اور شاہراہیں انسانی فضلے سے اٹی پڑی ہیں۔ جاوید اختر مشہور بھارتی شاعر اور نغمہ نگار ہیں۔ وہ پاکستان میں اردو کانفرنسز میں شرکت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو یوٹیوب پر بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت پاکستان گھوما، مگر وہاں میں نے ایک بھی ایسی کچی آبادی نہیں دیکھی جس طرح کی ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اس طرح جو بھارتی سیاح، صحافی اور دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان میں آتے رہتے ہیں، وہ بھارت جا کر پاکستان کی سڑکوں کی صفائی کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن کیا کیجیے ہمارے دانشوروں کا کہ جو ہمارے ہاں کئی احساس کمتری کے مارے انڈیا سمیت دوسری اقوام کے دکھاوے سے مروب نظر آتے ہیں، ان کی نمود و نمائشیں سے متاثر اور خود کو کمتر اور حقیر ترین قوم سمجھنے میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری صرف پچھلے چند سالوں سے ہمارے ہاں جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلی ہے، ورنہ پہلے یہ مرض اتنا عام نہ تھا۔ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص اور وفادار تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا یکسو ہو کر سوچئے۔ اس کے پیچھے جہاں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہیں ایک اہم اور بڑی وجہ فیک نیوز، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور سچی جھوٹی خبروں کے منصوبے کو بڑی نفاست اور مہارت کے ساتھ کچے، نیم پختہ اور کم فہم جنونی اذہان میں ڈیلنے والی شرپسندی ہے، جو ملک دشمن عناصر، شہرت کے متلاشی یوٹیوبر، سستے ویلاگرز اور دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حکومتوں کے خلاف منظم پروپیگنڈا گروہ لانچ کر رہے ہیں، تاکہ مایوسی اور کنوتیت پھیلا کر نسل نو کو اپنے اشاروں پر نچایا جا سکے۔ یہ لوگ کسی عام معمولی یا روٹین میٹر ایشو کو اتنا بڑھا چڑھا کر لفاظی کا پیرہن پہنا کر اس بناؤ سنگھار کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ ہم تو واقعی برباد ہو گئے۔ بیڈ گورننس کہاں نہیں ہوتی؟ کمیوں کوتاہیوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ سسٹم کو گالیاں ہر ملک میں دی جاتی ہیں۔ دنیا کے کس ملک کی کون سی حکومت ہے جو 100% میرٹ اور خالص عوامی پذیرائی کے سبب وجود میں آئی ہو؟
کس ملک کی کون سی حکومت ہے جس میں شرافیہ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہو؟ کرپشن، اقربا پروری، بددیانت، موروثیت، اجارہ داری تیسری دنیا کے ممالک مشترکہ مسائل ہیں جن پر اجتماعی شعور، خوشگوار مکالمے اور تعمیر و ترقی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کی جا رہی ہے، اس کی مثال کہیں اور ہے تو بتائیں۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر صبح و شام جو ہاکار مچی ہوئی ہے، کیا ایسی کسی اور ملک میں ہوتا ہے؟ کیا کوئی اپنے ہی ملک کو گالی دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنے ہی ملک کی فوج کے ساتھ سازش کرتا ہے؟ کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک سے نکالے جانے پر ملک توڑنے کی باتیں اور ملکی وقار کو نقصان پہنچانے والی الٹی سیدھی حرکتیں کسی محب وطن ذی شعور کو زیب دیتی ہیں؟ کیا اس سیاسی پولرائزیشن، گالم گروچ، سالوں سے چلے آئے دھرنے، جلسے، ہڑتالوں کے کلچر سے ملکی معیشت سنور سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیا اس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے غریب کا چولہا جل سکتا ہے؟ کیا اس سے بھوک سے بلکتے بچوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر جزوی مسائل، ذیلی بگاڑ اور سیاسی اختلافات کو ہوا بنا کر جھوٹ، مایوسی، کنوتیت اور بددلی پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ ملک دشمن ہے، دانستہ اور غیر دانستہ اغیار کے اشاروں پر ناچنے والے بت بخشو ہیں جنہیں ملک میں آگ، فساد اور انارکی پھیلانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اٹھیے، اپنے حقوق کے لیے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم باعزت ہیں، یہ فوج ہے تو ہم حفاظت میں ہیں، یہ پولیس ہے تو ہم سکون میں ہیں۔ اپنے ملک کا ساتھ دیجیے، اختلافات کو چھوڑیے۔ الیکشن ہو چکے، ہاہاکار ختم ہو چکی، اب اٹھیے، ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیے۔ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد وطن دیا، ورنہ وطن تو فلسطین بھی تھا، وطن تو شام بھی تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاک فوج بھی دی اور ملک کو ایٹمی طاقت بھی دی، جس کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، پیٹ بھر جاتے ہوتے ہیں۔ روٹی پھر سے پیٹ میں آ جائے گی، ملک چلا گیا، ملک نہیں آئے گا۔ ملک کا ساتھ دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔